مرحبا کڈا سونا نبی دا سلطان. اچھا اس شعر کا ایک موضوع ایک کرامت میں پیش کر رہا ہوں. شارجہ سینٹر میں لاسٹ منتھ میں حاضری کے لیے گیا اور مدینے پاک سے لوٹے مجھے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. تو کیسا کرم ہوا کہ یہ شعر میں نے پڑھا اور یقین کریں کہ بس اسی شعر پہ محفل ختم ہو گئی. اور سرکار نے ایسا کرم فرمایا کہ 24 گھنٹے گزرے نہیں تھے کہ عمرے کا ٹکٹ عطا ہو گیا. پتہ نہیں کس کے منہ سے نکلی بات پوری ہو جائے. مدینے کو تصور میں رکھ کے یہ شعر سنے. حضرت عائشہ اپنے کمرے میں تشریف فرما تھی, آپ کے ہاتھ سے سوئی گری, اندھیرا نہ ملی, حجرہ میں تشریف لائے, حضور نے تبسم فرمایا, کمرے کی کیفیت بدل گئی. اچھا دوسرا مصرع اتنا بڑا ہے کہ پہلے بندے سے لیں گے آخری بندے تک خود کہے گا سبحان اللہ. شعر سنیے پہلے کہ مور بی بی ستن پسے یوش میں کرزے دالا پاک رسول مسکے شلو ستنو زلے دالا. توجہ دوسرا مصرع سننا ہے کہ بی بی عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی, ارے مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئے. کہتے سبحان اللہ. مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن. بی بی نے کہا کہ چہرہ محبوب ہے, چہرہ محبوب ہے یا چودھویں کا چاند ہے. مرحبا کڈا سونا نبی دا سلطان. یہ شعر سب نے مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھنا ہے اور کہنا ہے انشاءاللہ. کیا کہنا ہے کہ حاضری ہوے گی ساڈی روزے تے انشاءاللہ. بلند آواز سے حاضری ہوے گی ساڈی روزے تے. کیونکہ جویں مندری دے وچ ہووے نہ چنگا لگدا ہے جڑا منزل تے لے جاوے. سفینہ چنگا لگدا ہے کسے نو چین ملدا ہے فراس اندر جپان اندر, پر نبی دے عاشقاں نو بس مدینہ چنگا لگدا. انشاءاللہ کہنا ہے حاضری ہوے گی ساڈی روزے تے انشاءاللہ. پڑھیے حاضری ہوے روزے تے انشاءاللہ تے ساڈے لئی آوے گا آرڈر حشر وچ انشاءاللہ. حضور فرمائیں گے اس سردی کی رات میں جو بیٹھے ہو میلاد کی محفل سے جا کے جب ہم پیش ہوں گے سرکار انشاءاللہ فرمائیں گے کہ چھڈ دیو اینو کے او چھڈ دیو اینو کے تے میرا ہی غلام ہے. مرحبا کڈا سونا نبی دا سلطان. مرحبا کڈا سونا نبی دا سلطان. آخری کلام اور یہ ترانہ ہے, ایک جذبہ ہے اور حضور پیر صاحب بارہ روزہ محفل کرتے ہیں تو ایک جذبے کے ساتھ آپ لوگ آتے ہیں. میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا کہ محفل میلاد کرنے کی لگن زندہ رہے. کس کی لگن زندہ رہے گی؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کرو. یہ دو شعر پڑھنے ہیں, دونوں شعروں میں ہاتھ نیچے نہیں آنے چاہیے. ذرا سنیو کی طرح محفل میلاد کرنے کی لگن زندہ رہے. عاشقان مصطفیٰ کا یہ چلن زندہ رہے. محفل میلاد کرنے کی لگن زندہ رہے. اور یہ شعر سن کے سبحان اللہ کہنا ہے کہ ہم مناتے ہی رہیں گے ان کے آنے کی خوشی. ہاں ایسے سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے ہم مناتے, آپ بھی کہیں ہم مناتے ہی رہیں گے ان کے آنے کی خوشی. ہم مناتے ہی رہیں گے ان کے آنے کی خوشی. دشمن جشن ولادت کی چلن زندہ رہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول
جو پڑھا ہوں سمجھنا اپنے خود ہے. آخری شعر کہ یہ شہیدوں کے لہو کی دوستوں آواز ہے جو حضور کے نام پہ مر مٹے. جب کسی نے مقام خلافت میں ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے جواب کیا دیا کہ یہ شہیدوں کے لہو کی دوستوں آواز ہے. ارے مر گئے جو آپ پر، مر گئے جو آپ پر، ان کے بدن زندہ رہے یا رسول اللہ تیرے. آخری مرتبہ میرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. بارگاہ رسالت باب میں ہدایہ عقیدت اور محبت کا نذرانہ مخصوص انداز سے پیش کر رہے تھے. خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہوئے ممتاز و محترم سرانہ عمران حسن قادری صاحب مخصوص انداز سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعت کا سلسلہ جب تک ان کی زندگی ہے یوں ہی چلتا رہے. آمد مصطفیٰ. پیر صاحب کے دونوں ہاتھ اٹھے ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے. آج آمد کا نعرہ میں اب ڈیفینیشن کی طرف نہیں جا رہا، مفتی صاحب کو دعوت دوں گا، لیکن یہ بات مجھے بھی معلوم ہے، علماء سے سن رکھی ہے، روایات میں آتا ہے کہ جس زمین پر، جس ٹکڑے پر مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے، دوسرا زمین کا ٹکڑا اس پہ رقص کر رہا ہوتا ہے. اس لیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور میں کچھ اور نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں حضور اپنی بارگاہ میں مقبول قبول کر لیا کرتے ہیں. بس یہ میرا ایمان ہے، یقین ہے. اس انداز سے نعرہ لگائیے آمد مصطفیٰ. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھوں کو جھنڈے بنائیے جس طرح جبریل کو حکم ہوا جا جبریل کعبے کی چھت سے جھنڈا گاڑ دے. آپ ہاتھوں کو لہرا کر آقا کی آمد کا تذکرہ کیجئے. آمد مصطفیٰ. اور یہ کیمرہ مین سے گزارش ہے ذرا عاشقوں کے اوپر لگائیے، ذرا دیکھیں تو صحیح عاشق حضور کے غلام بیٹھے ہیں. آمد مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، منٹھار کی آمد. آمد مصطفیٰ. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. حضرت ذکر آج کے اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے اندر حضرت علامہ ممتاز محترم عالم دین حضرت علامہ حنیف عباسی صاحب، حضرت علامہ رفیق انجم صاحب، حضرت علامہ طاہر محمود چشتی صاحب، حضرت علامہ شاہ جہان شاکر صاحب، حضرت علامہ قاری مقبول صاحب، حضرت علامہ قاری جاوید صاحب، حضرت علامہ قاری محمد توفیق الرحمان صاحب، حضرت علامہ مصطفیٰ صدیقی صاحب، حضرت علامہ قاری قمر الزمان صاحب، تمام تر احباب علماء کرام تشریف لائے. میں آپ کو آج آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ قلندریہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی یہ 8ویں نشست ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت قبلہ پیر صاحب نے ایک بات لکھی ہے پنجابی میں کہ عاشق در مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اور حضور قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، شعر دیکھیے گا اور پھر مفتی صاحب کا خطاب دیکھیے گا کہ عاشق کل حضور بھی کرتے رہے. علماء کی نظر یہ شعر ہے، شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ عاشق کل حضور دی کردے نے، منافق صدا کل تنقید دی کردے نے. نہیں آپ یار میں چاہتا ہوں کہ فی البدی حضرت نے لکھی اور اس طرح جواب آئے. سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. پھر شعر سنیے کہ عاشق کل حضور دی، آپ کے بارے میں پیر صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی غلاموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عاشق کل حضور دی کردے نے، منافق صدا گل تنقید دی کردے نے. اور جیڑا بھی چاہے درے رسول تے. شعر دوبارہ سنیے اور کہیے ذرا سبحان اللہ. جیڑا بھی چاہے درتے جھولی بچھا کے، حسدین دے نانا جھولی بردے نے. جیڑا بھی چاہے دھرتے جھولی بچھا کے، جیڑا بھی چاہے دھرتے جھولی بچھا کے. دیکھیے گا. اور علماء کیونکہ
در رسول سے منسلک ہیں، اور مجھے اس خیال میں یہ بات یاد آ رہی ہے نیازی صاحب کی کہ در رسول سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. جس کا ایمان ہے وہ ذرا سبحان اللہ. در حبیب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. ارے یہ وہ در ہے جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. اور یہ شعر سنیے گا کہ جڑا بھی جاوے در تے جھولی بچھا کے حسنین دے نانا جھولی بھردے نے. حسنین دے نانا جھولی بھردے نے. عاشق گل حضور دی کردے نے. منافق صدا گل تنقید دی کردے نے. بارگاہ رسالت باب میں دعوت کتاب بھی دینے جا رہا ہوں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر یہ حدیث بھی پیش کریں گے، اور جو اقوال اسلام کی سنت اور طریق ہے وہ آج جشن میلاد کانفرنس کے اندر پیش کریں گے. اور میلاد کیا حقیقت ہے، کیوں منایا جاتا ہے، عاشق جو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، آج مفتی صاحب خطاب کریں گے انشاءاللہ.